بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آج کی مجلس کا موضوع ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کے فضائل اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید. ایک حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ 5 چیزیں ہیں تو اسلام ہے، اور اگر ان میں سے ایک بھی کم ہے تو اسلام بھی ادھورا ہے. ان کو ارکان اسلام کہا گیا ہے، اور اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی اور بنیادی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. دوسری اور تیسری چیز نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. والحج وصوم رمضان. چوتھی چیز اس پر حج فرض ہے تو حج ادا کرنا، اور 5ویں چیز رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں اور اسلام کے اہم اور بنیادی فرائض ہیں، اور اگر کوئی ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے اور اس کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے. چاہے وہ اسلامی لباس میں ہو، داڑھی ہو، ٹوپی ہو، جبہ ہو، حجاب ہو، ساری چیزیں ہیں اسلامی حلیے میں ہے، لیکن اگر وہ نماز کو نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہے، اگر وہ زکوٰۃ کو نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہے، وہ حج کی فرضیت کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو مسلمانوں جیسا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. تو ان 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ. اس کی اہمیت کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شیخ الحدیث علامہ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کے ساتھ 82 جگہوں پر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 82 جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے. ہماری بستی میں کوئی بے نمازی نظر آتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بے دین ہے، اس کی زندگی میں نماز کا بھی اہتمام نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، اور اگر ادا بھی کر رہے تو جس طریقے سے اللہ چاہ رہے اس طریقے سے ادا نہیں کر رہے، جس طرح حساب کر کے دینا چاہیے اس طرح نہیں دے رہے. اور 82 جگہوں پر تو نماز کے ساتھ ذکر فرمایا. نماز کے علاوہ جہاں صرف زکوٰۃ کا ذکر ہے وہ الگ ہے. کئی جگہ قرآن پاک کے اندر ایسی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. آدمی ذرا سوچے کہ اللہ نے کس مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے، کس آدمی پر فرض کی ہے. کسی فقیر پر تو فرض نہیں کی، کسی مسکین پر تو فرض نہیں کی،
بلکہ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض کی ہے جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے۔ اگر کوئی کسی کے پاس کوئی چیز مانگے اور یوں کہیں کہ بھائی 200 روپے دے دیجئے، 100 روپے دے دیجئے، تو اس کے دل پہ ایک بوجھ پڑے گا۔ لیکن اگر ہم اس کو یہ یاد دلا دے کہ میں نے آپ کو جو 5000 دیے تھے ان میں سے 100 روپے مجھے دے دیجئے، اب وہ خوشی خوشی دے دے گا کہ اس کا تو مجھ پر احسان ہے، اس نے مجھے پہلے 5000 دیے تھے تو 100 روپے دینے میں کیا حرج ہے، وہ خوشی سے دے دے گا۔ اللہ نے اپنے عطا کیے ہوئے مال ہی میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تقریباً 15 جگہوں پر قرآن میں اس طرح فرماتے ہیں کہ انفقوا مما رزقناکم ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، تم نے اپنی عقل، تم نے اپنی محنت کے بلبوتے پر حاصل نہیں کیا، بلکہ یہ میرا عطا کیا ہوا ہے۔ اور بار بار اللہ یاد دلاتے ہیں الگ الگ انداز سے، تقریباً 14 سے 15 جگہوں پر اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اور یہ بھی نہیں کہ خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا، اللہ بار بار فرما رہے کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ جو کچھ تم اس میں سے خرچ کرو گے اللہ تم کو اس کا بدلہ دے گا۔ کیا دے گا؟ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ اور روز مرہ کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ جو گن گن کر رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی آفت، کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے جس میں وہ سارا مال ختم ہو جاتا ہے جس کو بچا بچا کر رکھتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے آ کر عرض کیا کہ، اور جب اس شخص نے عرض کیا اس وقت اللہ کے نبی حرم مکہ میں بیت اللہ کے پاس حتیم کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، فلانے قبیلے کا مال جو دریا کے کنارے رکھا ہوا تھا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خشکی میں یا تری میں، زمین پر یا دریا میں کسی بھی مال کا ہلاک ہونا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہوئی۔ اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا۔ جب اللہ نے دیا ہے اور اس مال میں سے اس کا حق ادا نہیں کیا گیا تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اس مال کو لے لے اور اس مال کو ضائع کر دے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی فرشتہ آ کر اسے اٹھا لے جائے گا یا کوئی آسمان سے کوئی آگ آئے گی اور بھسم کر کے چلی جائے گی۔ الگ الگ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لیں گے۔ گھر میں کوئی ایسی بیماری آ گئی جس میں لاکھوں خرچ ہو گئے، کسی ایسے غلط مقدمے میں آدمی پھنس گیا کہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد اس سے چھٹکارا ملا، یا چوری ہو گیا، یا گھر میں آگ لگ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مال خشکی میں ہو یا تری میں اگر ہلاک اور برباد ہوتا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حق ادا نہیں کیا گیا جس کی بنا پر وہ مال ہلاک ہو گیا۔ اور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ سہارنپور کے قریب جب انگریزوں کی حکومت تھی تو وہاں تجارتی کوٹھیاں بنی ہوئی تھی، جہاں تجارت ہوتی تھی وہاں ایک مرتبہ آگ لگ گئی اور ایک کے بعد تمام کوٹھیاں جلنے لگی۔ اب انگریز تو دہلی میں رہتے تھے، ان کی طرف سے کام سنبھالنے والے لوگ جس میں مسلمان بھی ہوتے تھے وہ کاروبار سنبھالتے تھے، تو ایک انگریز کا مینیجر وہاں سے چلا اپنے آقا اور اپنے مالک کو خبر دینے کے لیے کہ ہماری تجارتی کوٹھی جل گئی ہے۔ وہ دوڑتا ہوا دہلی پہنچا اور جا کر اس نے یہ خبر دی کہ ہماری کاروباری کوٹھی جل گئی اور ختم ہو گئی۔ تو اس انگریز نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، تو اس نے کہا وہ جل گئی ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں، ساری کوٹھیاں جل گئی۔ تو انگریز کہتا ہے نہیں ہو سکتا، وہ کچھ لکھ رہا تھا اور اس نے اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیا۔ دوسری بار کہا، تیسری بار کہا، اور وہ انگریز ہر بار کہتا ہے ہماری کوٹھی نہیں جل سکتی، وہ کہہ کر اپنے کام میں لگ گیا۔ پھر جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ سب کی کوٹھیاں تو جل گئی، اس کی کوٹھی نہیں جلی۔ تو مینیجر نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنے بھروسے کے ساتھ آپ نے کیسے کہا کہ میری کوٹھی نہیں جلی؟ تو انگریز نے کہا کہ میں کیسے تیری بات پر یقین کر سکتا ہوں کہ میری کوٹھی جل گئی جبکہ میں مسلمانوں کی طرح ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔
حالانکہ وہ انگریز تھا، وہ کرسچن اور عیسائی تھا، لیکن اس کو اس بات پر یقین ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اگر اس میں سے اللہ کا حق ادا کیا جائے تو یہ مال کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ مال کی حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت ہے۔ میں اس وجہ سے تیری بات نہیں مان رہا تھا، میں ہر سال اس کی زکوٰۃ اسی طرح ادا کرتا ہوں جیسے مسلمان ادا کرتے ہیں، میں کیسے تیری بات پر یقین کر سکتا ہوں؟ لیکن ہمیں اس انگریز جیسا یقین حاصل نہیں ہے جو ایک اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر یقین نہیں ہے لیکن اس کو اسلام کے اصولوں پر یقین ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اس کو یقین ہے۔ جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خشکی میں یا تری میں، زمین پر یا دریا میں کوئی بھی مال ہلاک ہوتا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کا حق جو اللہ کا فرض کیا ہوا ہے وہ اسے ادا نہیں کیا، اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ مال میرا ہے، میرے پاس ہے، میں نے اس کو تجوری کے اندر 3 لاکر میں رکھا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اگر آدمی اللہ کے دیے ہوئے مال میں لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب قربانی کا مسئلہ ہے، جس طرح حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح قربانی واجب ہے، عید الفطر کے وقت صدقہ فطر واجب ہے، یہ سب حقوق واجبہ ہے، یہ فرض ہے۔ قربانی کے موقع پر اگر آدمی قربانی نہیں کرتا تو اور اس پر قربانی فرض ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے اللہ کی ناراضگی کو بتایا کہ جس پر اللہ نے وسعت کی ہو، جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اتنا مال دیا ہو کہ اس پر قربانی ضروری ہے پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فلا یحضر مصلانا، کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، گویا وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ جگہ جگہ پر قرآن میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے متعلق وعیدیں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے ساتھ کتنا سختی کا معاملہ فرمایا ہے۔ ابھی میں نے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ اللہ فرماتے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانے کے طور پر جمع کر کے رکھتے، ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اور اللہ کے نام پر اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اللہ کہتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے رکھا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مکان بناتے ہیں، اچھی اچھی گاڑیاں بھی رکھتے ہیں، اس سے عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس میں غریبوں کا حق دباتے ہیں، ان کا حق ان تک نہیں پہنچاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، وہ تو بری خبر ہوتی ہے۔ کوئی اچھی خبر ہو، خوشی کی بات ہو تو کہا جاتا ہے کہ خوشخبری ہے، اور یہاں نہ تو کوئی اچھی خبر ہے نہ کوئی خوشی کی بات ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری سے تعبیر فرما رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو جو اللہ کے حکم کو توڑ کر کھلے عام گھوم رہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم چھوٹ گئے، بلکہ بہت جلد ان کو دردناک عذاب کا سامنا ہونے والا ہے، کیونکہ تم ہمارے دیے ہوئے مال کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہو، اس کا حق ادا نہیں کرتے ہو، اور پھر اتنا کہہ کر کہ اللہ نے بس نہیں کیا۔ اللہ فرماتے وہ دردناک عذاب کیا ہوگا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے سونے چاندی کے خزانے کو جہنم میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں اس کو گرم کیا جائے گا، اور جب انگارے کی طرح لال ہو جائے گا، فتقوا بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس سے ان کی پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھ کو داغ دیا جائے گا۔ ذرا سوچے کہ ایک ذرا سی چنگاری آدمی کو لگ جاتی ہے، اس کی چیخ نکل جائے گی، چیخ نکل جاتی ہے، کیا وہ برداشت کر سکے گا؟ اگر سونا ہو، چاندی ہو، ایسی لوہا ہو، تانبا ہو، ایسی چیز کو گرم کر کے بدن پر داغ دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ اور کہاں کہاں لگایا جائے گا؟ پیشانی کو، پہلو کو، پیٹھ کو۔
دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، کہ جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ کہتے ہرگز نہیں، نہ مال ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا، نہ ہم مال کے پاس ہمیشہ رہیں گے۔ جو مال، جو اسباب، جو جائیداد آج ہمارے پاس ہے، کل دوسرا اس کا مالک ہوگا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اللہ فرماتے کہ اس کو حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اللہ کہتے تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی اور جلائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک اثر کرے گی۔ دنیا کی آگ آدمی کو لگتی ہے، آدمی جل جاتا ہے، مگر اندر کا پھیپڑا، گردہ، دل نہیں جلتے، صرف اوپر کا بدن جلتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے۔ لیکن جہنم میں تو موت آنے والی نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ آگ دل تک اثر کرے گی، وہ آگ دل تک جلائے گی۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جس محبوب مال کو اس نے گن گن کر رکھا تھا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اس کا کیا حشر ہوگا، اور اس مال کی وجہ سے آدمی کو کتنی بڑی مصیبت برداشت کرنی پڑے گی۔ اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرے۔ آج پوری دنیا کا ایک نعرہ ہے، کیا نعرہ ہے؟ غریبی دور کرو، غریبی مٹاؤ، اور اس کے لیے ہر ملک کوشش کر رہا ہے کہ کیسے غربت دور ہو، لیکن آج تک کوئی ملک اس میں کامیاب نہیں ہوا کہ فلانے ملک سے غربت ختم ہو گئی ہے۔ ہر جگہ بھیک مانگنے والے ملیں گے، ہر جگہ مفلس اور کنگال ملیں گے۔ غربت ختم کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اس غریبی کو دور کرنے کے لیے سود کا نظام مسلط کر دیا۔ اور سود کے نظام میں کیا ہوتا ہے؟ مالداروں سے پیسے لے کر غریبوں کو دیے جاتے، اور غریبوں کو جتنے دیے جاتے اس سے زیادہ وصول کیے جاتے۔ یہی تو ہوتا ہے سود میں۔ اور مالداروں نے جتنے دیے ہیں اس سے زیادہ ان کو ریٹرن ملتے ہیں۔ 5,000 دیے ہیں تو کچھ سالوں میں بڑھ کر 10,000 ہو جائیں گے، اور غریب کو 5,000 دیے گئے تھے، کچھ سال میں اس کے ذمہ 10,000 ہو جائیں گے۔ یعنی غریب کے منہ سے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے اس سے لقمہ چھین لیا جائے، یہ ہے سودی نظام۔ تو یہ دنیا کی قوموں کا اور ملکوں کا نظام ہے جو غربت دور کرنے کے لیے رائج کیا گیا۔ ایک اسلام کا نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے چلایا ہے، تاکہ دنیا سے غربت، دنیا سے افلاس کی جو مصیبت ہے وہ دور ہو، اور وہ نظام ہے زکوٰۃ کا۔ اچھا، زکوٰۃ کس سے لی جاتی ہے؟ کس کو دی جاتی ہے؟ مالداروں سے لی جاتی ہے، غریبوں کو دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا نظام یہ ہے کہ وہ مالداروں سے وصول کی جائے گی، غریبوں کو دی جائے گی، اور اس کے ذریعے سے غریبوں کی پریشانیاں حل کی ہوگی۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کی ذات کا نقصان ہے، وہ خود گنہگار ہوتا ہے، وہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے، وہ اللہ کی پکڑ اور لعنت کا مستحق ہوتا ہے، لیکن اس کا نقصان دوسرے کو نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا نقصان پوری قوم اور پوری ملت کو ہوگا، اور تمام غریب مسلمانوں کو اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، علم والے ہے، جاننے والے ہے کہ کتنا لیا جائے اور کتنا دیا جائے، کتنا لیا جائے اور کتنا دیا جائے تو ان غریبوں کی ضرورت پوری ہوگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقدار فرض فرمائی، اور اسی لیے حدیث پہ فرمایا کہ اگر مالدار پوری زکوٰۃ دے تو دنیا میں کوئی غریب، کوئی تنگ دست پریشان نہیں ہوگا۔ دنیا میں غریب، فقیر، محتاج اگر پریشان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے رہے، اور اگر مالدار پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یقیناً اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر غریبوں، مفلسوں، تنگ دستوں اور پریشان حالوں کو ان کی پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے کہ میں نہیں دیتا تو اس سے دوسروں کا کیا حرج ہے، نہیں، بلکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے قوم اور ملت کو اس کا نقصان اور خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر اپنی زکوٰۃ برابر حساب کر کے نکالے، اور اگر ہم نے
زکوٰۃ ادا کرنے میں غفلت برتی، زکوٰۃ کے متعلق بے پرواہ رہے، تو یاد رکھیے احادیث میں بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بچے زیادہ ہے، پریشان حال ہو، تنگ دست ہو، میرے لیے برکت کی دعا کیجئے، میں مالدار بن جاؤں، جیسا کہ آج ہر ایک چاہتا ہے کہ مالدار بن جاؤں۔ اب اس شخص کا نام ثعلبہ بن حاطب تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ثعلبہ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم میری طرح زندگی گزارو؟ میں اگر چاہوں اور اللہ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے مدینے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دے، میری ساری تکلیف دور ہو جائے، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ کیا تم بھی میری طرح اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ نے جس حالت میں رکھا اسی حالت میں خوش رہو؟ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد سن کر وہ آدمی چلا گیا۔ 2-4 دن کے بعد پھر آیا اور اللہ کے نبی سے اصرار کرنے لگا کہ اللہ کے رسول، میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے مال میں برکت ہو جائے، میرا مال زیادہ ہو جائے، تاکہ میری تکلیف، میری پریشانی دور ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کی۔ اب اس کا مال بڑھنا شروع ہو گیا، اس کے پاس بھیڑ بکریاں تھی، اس میں اضافہ ہونے لگا، حتیٰ کہ اس کا محلے میں رہنا دشوار ہو گیا۔ اب اس نے گاؤں سے باہر تھوڑی جگہ لے کر وہاں چلا گیا۔ اب جب گاؤں سے باہر گیا تو ظہر اور عصر میں تو مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتا، باقی نمازیں اپنی جگہ پر پڑھ لیتا۔ اب اور مال میں اضافہ ہوا، اللہ کے نبی کی دعا تھی اس لیے اس کے اثرات تو ظاہر ہونے ہی تھے۔ اب اس نے دور جا کر اور بھی بڑی جگہ خریدی اور مدینہ منورہ سے اور بھی زیادہ دور چلا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ حالت ہو گئی کہ وہ صرف جمعہ ہی کو مسجد نبوی میں آتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے وقتوں میں مسجد میں نہیں آتے تھے۔ اللہ کے نبی ان کا نام لے کر افسوس کیا کرتے تھے کہ ثعلبہ پر افسوس ہے۔ اب مال میں اضافہ اور ہوا، وہ وقت بھی آیا کہ جمعہ کے لیے بھی آنا مشکل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ اسلامی حکومت میں زکوٰۃ حکومت کی طرف سے وصول کی جاتی ہے اور وصول کر کے اس کے مصارف میں خرچ کی جاتی ہے، جن میں غریبوں کو، مسکینوں کو اور زکوٰۃ کے مستحقین کو ضرورت کے مطابق تقسیم کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ وہ دونوں 2 آدمیوں کے پاس گئے، ایک سلیمی صحابی کے پاس اور دوسرے ثعلبہ بن حاطب کے پاس۔ تو پہلے ثعلبہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں تمہارے پاس زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو ثعلبہ نے کہا کہ زکوٰۃ اور ٹیکس میں کیا فرق ہے؟ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو کافروں سے لیا جاتا ہے اور اسی چیز کا نام بدل کر مسلمانوں نے زکوٰۃ رکھ دیا ہے، تو فرق کیا ہوا؟ اس کو اسلام کا حکم پسند نہیں آیا اور زکوٰۃ کو ٹیکس سے تعبیر کرنے لگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور ٹیکس میں بہت بڑا فرق ہے۔ ٹیکس کو کہاں خرچ کرنا ہے کوئی مقرر نہیں ہے، حکومت جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے، اور اللہ نے زکوٰۃ کا مصرف متعین کر دیا ہے کہ زکوٰۃ کے روپیوں کو مسجد، سڑک، مسافر خانہ وغیرہ بنانے میں استعمال نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کا جو مصرف اللہ نے متعین کر دیا ہے اس کے علاوہ کسی بھی جگہ خرچ نہیں کر سکتے۔ لہذا اگر کوئی چاہے کہ میں زکوٰۃ کے پیسوں سے مدرسے کی عمارت بنا دوں، مسجد کی عمارت بنا دوں یا کوئی سڑک بنا دوں، نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے زکوٰۃ کا مصرف متعین کر دیا اور زکوٰۃ بھی اسی وقت ادا ہو سکتی ہے جب زکوٰۃ جس کو آپ دے رہے ہو وہ اس پر قبضہ کرے، اور اگر مستحق نے قبضہ نہیں کیا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو ثعلبہ نے قاصد سے کہا کہ ٹیکس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ تو جزیہ ہے جو کافروں سے لیا جاتا ہے، تم آگے جاؤ، جب آپ واپس آؤ گے تو واپس ملنا میں سوچتا ہوں۔ اب یہ دونوں قاصد سلیمی صحابی کے پاس گئے، ان سے بھی زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، ان کے پاس بھی مال تھا، بکریاں، اونٹ وغیرہ، انہوں نے اچھے سے اچھا مال پیش کیا کہ ان کو لے کر کے جاؤ۔ تو قاصد نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درمیانی درجے کا مال لیا جائے، عمدہ مال لینے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، کہا کہ نہیں، میں اپنی خوشی سے دیتا ہوں۔
بات صحیح ہے کہ تم نے درمیانی درجے کا مال مانگا ہے، اللہ کے نبی نے اسی کا حکم فرمایا ہے، لیکن میں تو اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہوں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو انہوں نے زکوٰۃ کا وہ مال وصول کیا۔ جب ثعلبہ کے پاس واپس آئے تو پھر کہا کہ تم نے کیا سوچا، تم پر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ دے دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو ثعلبہ نے پھر وہی بات کہی کہ یہ تو ٹیکس ہے، سوچتا ہوں، آپ ابھی جاؤ، اور زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ جب وہ دونوں قاصد اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے نبی نے حال معلوم کرنے سے پہلے فرمایا یا ویح ثعلبہ، کہ ثعلبہ پر افسوس ہے، اچھا آدمی تھا، ضائع ہو گیا، اس نے غلط راستہ اختیار کر لیا۔ اور جب آپ کو ان سلیمی صحابی کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے زکوٰۃ دی، اور جو واجب تھا اس سے زیادہ دیا اور اچھا بھی دیا، تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اس مجلس میں ثعلبہ کا ایک رشتہ دار بھی موجود تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اس سے ناراض ہے اور اللہ کے نبی نے اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے، تو وہ مجلس سے اٹھا اور جلدی سے ثعلبہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ تو نے کیا غضب کر دیا، تو جلدی جا اور جا کر اللہ کے نبی سے معافی مانگ لے اور اپنے مال کی زکوٰۃ دے دے۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مال پیش کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا مال قبول کرنے سے منع فرما دیا، اس لیے کہ آپ خوش دلی سے نہیں دے رہے بلکہ اس کو ٹیکس سمجھ کر دے رہے ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے اس کے مال کو لینے سے انکار فرما دیا۔ اب وہ افسوس کرتا ہوا اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہوا واپس چلا گیا۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، یہ پھر آیا کہ میرے مال کی زکوٰۃ لے لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جس مال کو اللہ کے نبی نے نہ لیا ہو میں کیسے لے سکتا ہوں، میں اسے نہیں لے سکتا۔ پھر وہ حسرت کرتا ہوا واپس چلا گیا، حضرت عمر کے زمانے میں آ گیا، حضرت عمر نے بھی اس کا مال لینے سے انکار کیا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں آیا تو حضرت عثمان نے بھی اس مال کو ہاتھ نہیں لگایا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں ثعلبہ کی موت نفاق کی حالت میں ہوئی۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ جو برتاؤ کیا قیامت تک کے لیے اس میں عبرت اور سبق ہے۔ تو اگر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے حقوق کی ادائیگی سے کوتاہی کی اور ان حقوق کو ادا کرنے کو بوجھ محسوس کیا تو اس میں ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، سوائے نقصان اور خسارے کے کچھ نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ پورے اسلامی معاشرے کی ایک اہم اور بنیادی ضرورت ہے۔ اگر اس کی ادائیگی کا انتظام اور اہتمام نہ کیا گیا تو پوری اسلامی معاشرے میں فساد پھیل جائے گا، تباہی اور بربادی عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو قوم زکوٰۃ کو روک لے گی ان سے بارش روک لی جائے گی۔ کہیں بارشیں رک جاتی ہے تم کیا کرتے ہیں؟ بارش برسانا اللہ کے قبضے میں، بارشیں کیوں رکی ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ کے نبی نے جو بیماری بتائی ہے، جو علاج بتایا ہے، اس کی طرف لوٹنا چاہیے۔ کتنے لوگ قرضوں کے نیچے دبے ہوتے، دیوالیہ نکل جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے، بس یوں ہی چلتے رہے۔ کئی سال کے بعد جب قلم اور کاغذ لے کر حساب کے لیے بیٹھے تو معلوم ہوا کہ اب تو ہمارے پاس کوڑی بھی نہیں بچی۔ اسی لیے اسلامی نظام یہ ہے کہ ہر سال کے ختم پر اپنا حساب کر لے کہ جمع کتنا ہے، بقایا کتنا ہے، ملکیت کتنی ہے، مال اور اسباب کی مقدار کتنی ہے، اور مجھ پر کتنا فرض ہے، تاکہ پتہ چلے کہ میری مالی حالت کیسی ہے اور زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ذرہ برابر اگر کوتاہی کی گئی تو اسلام میں اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس وقت حالات بہت مخدوش تھے، اور حالات اس قدر نازک تھے کہ دشمنوں نے مدینے پر حملے کا اعلان کر دیا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے کہ ہم بھی نبی ہیں، بہت سے لوگ اسلام سے پھر گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں ایمان نہیں جمع ہوا تھا، صرف لوگوں کو دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے تھے کہ سارے مسلمان ہو گئے تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب وہ سارے مرتد ہو گئے
اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ جب اللہ کے نبی تھے تو اللہ کے نبی زکوٰۃ وصول کرتے تھے، اس کا انتظام فرماتے تھے۔ اب چاروں طرف سے حالات بہت نازک تھے، ہر طرف سے حملوں کی خبریں آ رہی تھی۔ ایسے نازک موقع پر خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیا ان کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے اور ان کے پاس سے زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے۔ سارے صحابہ تقریباً حالات سے گھبرا کر یہ رائے دے رہے تھے کہ نہیں، ایک کام کرو، ابھی رہنے دو، ان کو چھیڑو مت، ابھی دوسروں سے نمٹتے ہیں۔ حضرت عمر جیسے اولو العزم صحابی کی بھی یہی رائے تھی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتخاب خلافت کے لیے اللہ کی جانب سے تھا، وہ اس وقت کے حالات سے بخوبی واقف تھے، وقت کی نزاکت کو خوب جانتے تھے کہ اگر اس وقت ان کو چھوڑ دیا جائے تو قیامت تک کے لیے زکوٰۃ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوت اور ہمت کے ساتھ فرمایا کہ اگر میرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا میں اکیلا ان کے ساتھ لڑوں گا اور ان تمام لوگوں سے زکوٰۃ وصول کروں گا جو اللہ کے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے، حتیٰ کہ اگر وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ اونٹ کے باندھنے کی رسی دیتے تھے اور آج صرف اونٹ دے رہے اور رسی نہیں دے رہے، میں اس سے بھی لڑوں گا، میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر اس وقت ڈر گئے، اگر وہ نہ جمتے اور اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو اسلام میں زکوٰۃ کا نظام پورا مختل ہو جاتا اور آخر زمانے تک زکوٰۃ کا نظام باقی رہنا مشکل ہو جاتا۔ حضرت صدیق اکبر نے وقت کی نزاکت کو بھانپ لیا اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے برابر مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان سے زکوٰۃ وصول کی۔ مال کی جو مثال ہے وہ ایک سانپ کی سی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس کا زہر نکال کر اس کو فائدے مند بنا دیا جائے۔ جس طرح مداری سانپ سے فائدہ تو اٹھاتا ہے لیکن پہلے وہ اس کا زہر نکال دیتا ہے اور پھر اس سے تماشا دکھا کر روزی روٹی کماتا ہے، ورنہ وہ سانپ کاٹے گا تو ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ مال بھی دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی کا سبب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس مال کے ساتھ زکوٰۃ مل جائے گی اس مال کے ساتھ وہ مال بھی ہلاک ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جس مال کے ساتھ زکوٰۃ ملے گی اس مال کے ساتھ وہ مال بھی ہلاک ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ اب اس کی شرح میں علماء نے دو قول بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ مال میں جتنی زکوٰۃ فرض ہے اس کو الگ کر کے زکوٰۃ ادا کر دی تو یہ مال پاک ہو گیا، اور اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو مال اور زکوٰۃ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، تو اب جو زکوٰۃ کا مال اصل مال میں ملا ہوا ہے وہ اصل مال کو بھی لے ڈوبے گا۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے غریب اور زکوٰۃ کا مستحق بتاتا ہے، حالانکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، اور وہ زکوٰۃ کا مستحق بتا کر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتا ہے، تو اب یہ جو زکوٰۃ کا مال اس نے لوگوں سے بغیر زکوٰۃ کے مستحق ہوئے وصول کیا ہے، تو اب وہ اصل مال کے ساتھ ملے گا تو وہ ہلاک ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ذاتی مال بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب کیا کریں، حساب کر کے اچھی طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں اور پورے طریقے سے حساب کریں، ایسا نہ ہو کہ 2-3 روپے بھی زکوٰۃ کے اپنے اصل مال میں باقی رہ جائے۔ اللہ نے اگر زیور دیا ہوا ہے، اللہ نے چاندی دیا ہوا ہے تو اس میں سے بھی نکالنا ہے، یہ نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ اگر نہیں ادا کریں گے تو اصل کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا۔ تو اب ہم اپنے حال پر نظر ڈالیں کہ ہم اپنے مال کی فرض زکوٰۃ بھی دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، جو اللہ کا حق ہے، جس کے بارے میں ہم کوتاہی برت رہے، جس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے اور اس کی ذمہ داری ایک دوسرے کے سر تھوپی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔
ہر ایک طرح طرح کے فقرے کسنے کے لیے تیار ہے کہ بھیک مانگنے والے کی تو یہ عادت بن گئی ہے. لیکن یہ جو بھیک مانگنے والے بھیک مانگ رہے اور ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں جو سڑکوں پہ بھیک مانگتے پھرتی ہے اور ہر جگہ یہ افسوسناک منظر نظر آتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اصل اس کی وجہ یہ کہ ان کا حق ان تک نہیں پہنچایا گیا. مالداروں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. اگر مالدار زکوٰۃ ادا کرتے تو یہ مجبور نہ ہوتے، انہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم یہ نہ سوچے کہ ان کی عادت خراب ہوئی ہے. اگر ان کی عادت خراب ہوئی ہے تو ہماری بھی عادت خراب ہوئی ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ کو روکے ہوئے. مال کی محبت ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے اور اسی لیے مال خرچ کرنے میں ثواب ہے. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ جو محبت کے باوجود اپنے مال کو دے گا. چوتھا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم نیکی اور بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم پیاری چیز کو خرچ نہیں کرو گے. اور صرف خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دی گئی بلکہ خرچ کرنے کے باب میں صحابہ کرام کا عمل بیان فرمایا اور اس پر صحابہ کی تعریف کی گئی کہ خود ضرورت مند ہے لیکن دوسروں پر خرچ کرتے. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ خود تو ضرورت مند ہے اس کے باوجود لوگوں پر خرچ کر رہے اور دوسرے کئی موقعوں میں مال کی محبت اور ضرورت کے باوجود خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی. اس لیے اگر صحیح طریقے سے اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ دنیا میں بھی اس کو برکتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عنایت فرمائیں گے. تو آج ہم اس بات کا تہیہ کر لیں، آج اس بات کی نیت کر لیں کہ ہر سال، بلکہ ہر سال ادا کرتے ہیں تو اچھی بات ہے اور نہیں ادا کرتے تو تہیہ کر لے کہ ہر سال بلکہ گزشتہ سالوں کی جو زکوٰۃ باقی ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ ادا کریں گے. پتہ نہیں کب موت آ جائے، کب آخرت کے مراحل شروع ہو جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا مال سانپ بنا کر اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے اور وہ آدمی اس سے بھاگے گا تو سانپ اس سے کہے گا کہ تو کہاں بھاگتا ہے، میں تو تیرا ہی مال ہوں جس کو تو اپنے پاس جمع کر کے رکھتا تھا، تو مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے. آخرت کی وعیدوں اور اس کی ہولناک پریشانیوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کا پکا ارادہ کر لیں. موت کب آ جائے پتہ نہیں. یقیناً ہمیں ہمارے زیورات پسند ہوں گے، محبوب ہوں گے، لیکن چونکہ استعمالی زیور جو استعمال میں آتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ استعمالی زیور میں بھی زکوٰۃ ہے، اس میں بھی زکوٰۃ ہے. تو اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کوشش کریں کہ سال بھر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم جمع کر لیں اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں. ہم یہ نہ سوچے کہ ہمارے پاس بہت تھوڑا مال ہے اور اس گمان میں ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں، حالانکہ ہم پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ آج کل نصاب کی مقدار جو ہے وہ کم مال میں بھی پوری ہو جاتی ہے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سونا ہے تو 7.5 تولہ ہوگا تو ہی زکوٰۃ آئے گی. نہیں، چاندی کی قیمت اتنی کم ہے کہ آدمی شریعت کی نظر میں بہت جلد مالدار ہو جاتا ہے. جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، آج کے حساب سے 612 گرام اور 360 ملی گرام، یہ نصاب کی جو ہے نصاب کی جو آج کل کے 52.5 تولہ کا یہ مقابلہ کریں گے تو 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی، اور جس کی قیمت آج اگر آپ لگانے جائیں گے تو مشکل سے 25 سے 30-35 ہزار کے درمیان ہے. اور آپ کے اوپر قرض وغیرہ ہے وہ ہٹا دیا اور اس کے بعد اتنی دولت باقی رہ جاتی ہے تو آدمی شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے. اب ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی. اب تفصیلی مسائل کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہے، کتنا مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، کیسے اس کا حساب کیا جائے، کن کن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور کس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یہ تفصیلی بیان انشاءاللہ تعالیٰ پھر
اگلی مجلس میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے زکوٰۃ کے مسائل اور جو بھی چیزیں ہیں مختصر انداز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ رکھوں گا. اس لیے سب سے گزارش ہے کہ نیت کرے کہ انشاءاللہ یہ جو باتیں زکوٰۃ کے مسائل کے فضائل کے تعلق سے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعید کے تعلق سے جو باتیں بتائی گئی انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے، اور آگے چل کر کے آگے مجلس میں جو زکوٰۃ کے مسائل کے تعلق سے جو باتیں بتائی جائے گی انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.